وہ دن آتا ہے جو تنور کی مانند شعلہ زن ہے۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت ملاکی کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 13ویں سے 20ویں آیات مقدسہ۔ خداوند فرماتا ہے، تمہاری باتیں میرے خلاف بہت سخت ہیں، پر تم کہتے ہو کہ ہم نے تیری مخالفت میں کیا بات کہی ہے؟ تم نے یہ کہا ہے کہ خدا کی عبادت کرنا عبث ہے، اور اس کے احکام پر عمل کرنے اور رب الفاظ کے حضور ماتم کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب تو ہم مغروروں کو خوشحال کہتے ہیں، بد کردار افزائش پاتے ہیں، اور ہم خدا کو آزما کر بھی بچے رہتے ہیں۔ تب خداوند سے ڈرنے والے آپس میں بات کرتے ہیں، خداوند توجہ کرتا اور سنتا ہے، اور جو خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے ہیں ان کے لیے اس کے حضور تذکرہ کی کتاب لکھی ہوئی موجود ہے۔ اس روز جسے میں معین کروں گا وہ میری خاص ملکیت ہوں گے، اور میں ان پر ایسا شفیق ہوں گا جیسا باپ اپنے خدمت گزار بیٹے پر شفیق ہوتا ہے۔ تب تم پھر صادق اور شریر میں اور خدا کی عبادت کرنے والے اور نہ کرنے والے میں امتیاز کرو گے، کیونکہ وہ دن آتا ہے جو تنور کی مانند شعلہ زن ہے۔ تب سب مغرور اور تمام بد کردار بھوسے کی مانند ہوں گے، اور جو دن آتا ہے وہ ان کو ایسے جلائے گا کہ نہ جڑ اور نہ تنا چھوڑے گا۔ لیکن تمہارے لیے اے تم جو میرے نام سے ڈرتے ہو، آفتاب صداقت طلوع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 1 جبائتی جواب۔ مبارک ہے وہ آدمی جس نے خداوند پر توکل رکھا ہوا ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطاکاروں کی راہ میں قدم نہیں رکھتا، نہ ٹھٹھا بازوں کی مجلس ہی میں بیٹھتا ہے، بلکہ جس کی مسرت خداوند کی شریعت میں ہے اور جو دن رات اسی کی شریعت پر دھیان لگاتا ہے۔ زبائتی جواب۔ مبارک ہے وہ آدمی جس نے خداوند پر توکل رکھا ہوا ہے۔ وہ اس درخت کی عبادت ہے جو پانی کی نہروں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھل دیتا ہے، جس کے پتے نہیں مرجھاتے۔ جو کچھ وہ کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ زبائتی جواب۔ مبارک ہے وہ آدمی جس نے خداوند پر توکل رکھا ہوا ہے۔ شریر ایسے نہیں، ہرگز ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی عبادت ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہیں رہیں گے، اور نہ خطاکار صادقوں کی جماعت ہی میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ پہچانتا ہے، مگر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ زبائتی جواب۔ مبارک ہے وہ آدمی جس نے خداوند پر توکل رکھا ہوا ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ گیارہواں باب 5ویں سے 13ویں آیت۔ مبارک ہو خداوند خدائے اسرائیل، کیونکہ وہ اپنی امت کے پاس آیا ہے۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم میں سے کسی کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر کہے کہ اے دوست، مجھے 3 روٹیاں ادھار دے، کیونکہ میرا ایک دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں کہ اس کے آگے رکھوں۔ اور وہ اندر سے جواب میں کہے کہ مجھے تکلیف نہ دے کہ اب دروازہ بند ہے اور میرے بچے میرے ساتھ بچھونے پر ہیں، میں اٹھ نہیں سکتا کہ تجھے دوں۔ میں تم سے کہتا ہوں، اگر وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر نہ دے سکے، مگر اس کی بے حیائی کے سبب سے
तो जो कुछ दरकार है उसे देगा। बस मैं तुमसे भी कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि हर एक जो मांगता है उसे दिया जाता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में कौन सा बाप ऐसा है कि जब बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो किस कदर ज्यादा तुम्हारा आसमानी बाप उनको जो उससे मांगते हैं नेक रूह क्यों ना देगा। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।